ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرے۔ تبھی شاید چچی نے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو چچی میرے قریب کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنے گیلے جسم پر ہی شاید قمیض پہن لی تھی، جس وجہ سے ان کی قمیض گیلی ہو کر ان کے جسم سے ہی چپک کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری کوئی غلطی یا خواہش نہیں تھی۔ چچی نے ایک ہنکارا بھرتے ہوئے اور میرے کپکپاتے جسم کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا غلطی سے ہوا ہے، لیکن تیری شرمگاہ تو ابھی بھی اکڑ کے کھڑی ہے۔ چچی کے منہ سے لفظ شرمگاہ کا سننا میرے لیے عجیب تو تھا ہی، لیکن ان کی بات میں بھی صداقت تھی۔ میری شرمگاہ واقعی تن کر کھڑی تھی۔ میں تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن چچی شاید کچھ اور منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی تو پھر یہ بتا کہ یہ کیوں اکڑا ہوا ہے؟ چچی نے اپنے ہاتھ سے میری اس جگہ کو چھوتے ہوئے کہا۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے۔ میں تو بس ہاتھ جوڑے چچی کے قدموں میں گر سا گیا اور معافی کی التجائیں ہی کرتا رہا۔ چچی نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں معافی مل سکتی ہے لیکن ایک شرط پر۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے چچی کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے شرط کیا ہے۔ چچی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے پھر سے بولی، شرط یہ ہے کہ تم نے یہ جو چیز چھپائی ہوئی ہے باہر نکال کر مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے پھر سے میری اس جگہ کو چھوتے ہوئے کہا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پھر سے التجائیں کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ معافی مانگتے ہوئے میں نے کہا، چچی مجھ پر رحم کریں اور انجانے میں جو غلطی ہوئی مہربانی فرما کر معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ چچی میری جانب سرکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر معافی چاہیے تو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، بس روئے جا رہا تھا اور ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ چچی پھر بولی، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس یہ جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی شرمگاہ پر رکھ دیا، جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے میری شرمگاہ کو پکڑ لیا۔ مجھے بس دکھا دو
تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو چچی کی اس بات کا یقین کر لیتا کہ انہیں میری اس جگہ کا اور اپنی شرمگاہ کا علم نہیں، اور وہ جانتی نہیں کہ مردوں کا کیا ہوتا ہے اور عورتوں کا کیا ہوتا ہے۔ میں جان چکا تھا کہ چچی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے۔ میں التجائیں کرتا رہا اور وہ اپنی بات پر اصرار کرتی رہی۔ اچانک چچی نے کہا، ویڈیو کا تیسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔